بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر میرا آج کا جو پہلا سوال ہے بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا ہے, بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سیاست سے بھی تعلق ہے. اللہ خیر کرے. سر آج آپ نے چشمہ کیوں نہیں پہنا ہوا؟ یار شرارتی ہو گیا. اچھا, میں اپنے ویوز کا دکھا دوں کہ میں نے ینگ لک دینے کے لیے چشمہ نہیں اتارا بلکہ میرا چشمہ ٹوٹ گیا ابھی. تو میں نے کہا ٹائم ضائع ہوگا دوسرا منگواتے ہوئے, تو پہلے اپنے ویوز سے گفتگو کر لیں. ویسے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ چشمہ جو ہے وہ صرف میرا ہی نہیں گم ہو گیا یا ٹوٹ گیا, حکمرانوں کا چشمہ بھی ٹوٹا ہوا ہے, ان کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا, عوام کے سینٹیمنٹس نظر نہیں آ رہے. اس لیے وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے جس سے عوام میں اضطراب جو ہے مزید پھیلتا جا رہا ہے. لیکن ان کے کہاں کہاں جوں رینگتی ہے, ایک تو کانوں پہ رینگتی ہے نا, ہاں, اور ہم بتا چکے ہیں ایک دفعہ کہ کانوں پہ جوں کیوں رینگتی ہے, کیسے رینگتی ہے. ضرورت نہیں یار ہر وقت سیاست ہی کی جائے. کانوں پہ جوں رینگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب جوئیں پڑتی ہیں نا کسی کو, تو وہ کان پہ پہلے آپ کے یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے, اس جگہ پہ نظر آتی ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ یعنی الارم بج جاتا ہے پھر. تو کان پہ جوں رینگنا, تو حکمرانوں کے بھی الارم نہیں بج رہے, عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں لیکن حکمرانوں کو کوئی خبر نہیں ہے, وہ اپنے فوٹو سیشنز کروانے میں مصروف ہے. چلو یہ برسبیل تذکرہ سے ہی. سر عمران خان کی 2 کیسز میں ضمانت ہو گئی ہے, کیا آپ کو مزید راہیں کھلتی نظر آ رہی ہیں؟ اچھا, میں پہلے بھی اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب جب تک اپنی جو ان کو ووٹ مینڈیٹ ملا تھا, جو ووٹ ملے تھے, ان میں سے ایک ایک ووٹ واپس نہیں لے لیتے. عمران خان صاحب کسی بھی طرح کی اپنے رویے میں نرمی لانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اس کے لیے وہ ذاتی طور پہ ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بھائی جان کہ اس وقت جو ہے نا نظام جو سارا جو مینوورنگ کی جا رہی ہے نا, تو سسٹم اس وقت تھک چکا ہے. عدالتوں کے پاس, ججز کے پاس اس وقت انکار کی گنجائش نشتہ. اس وقت جو ہے وہ ان کیسز کو مزید آگے لے کے جانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. اب یہ جو آج 2 کیسز میں وہ ضمانت ہوئی ہے, بوگس قسم کے کیس تھے, جیسے پہلے سارے ہی بوگس ہیں. کسی ایک کیس میں بھی میرا خیال 99% جو کیسز ہیں ان میں رتی برابر بھی حقیقت نہیں ہے, مضحکہ خیز کیس ہیں آپ یوں کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو 2 کیسز میں ہو گئی ہے. تیسرے میں جو آج مطلب وہاں پہ تماشا ہوا ہے نا, سرکس لگی ہے, وہ سائفر کیس میں. آج بیرسٹر سلمان صفدر نے ایک مرتبہ پھر وہاں پہ اس پورے سسٹم کو, اس ہمارے نظام انصاف کو باقاعدہ اس کے جو چیتھڑے تھے وہ اس کے برہنہ کر کے رکھ دیا, ننگا کر کے رکھ دیا کہ ہمارا نظام انصاف ہے کیا. اور ایک مرحلے پہ جب انہوں نے بتایا, انکشاف کیا, وہ یہ نہیں عدالت کے لیے بھی یہ انکشاف تھا کہ حضور والا جب وہ برکات صاحب جج جو تھے جن کے بارے میں ہم نے خبر دی تھی کہ ان کو آج یہ پوچھتے رہے, آج معزز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان بھی پوچھتے رہے آخر ان کو اتنی جلدی کیا تھی جج صاحب کو, اور یہی بات جسٹس سلمان صفدر صاحب پوچھتے رہے کہ ان سے پوچھیں, میں نے تو جلد بازی نہیں کی, رات 10 بجے عدالتیں وہ کیوں لگاتے رہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہ بات جو ہے کافی عرصہ پہلے بتا دی تھی کہ ان جج صاحب کو جلد بازی کس بات کی ہے, انہوں نے کون سی چیز آدھی تقریباً لے لی ہوئی ہے اور آدھی لینی ہے. یاد ہے آپ کو, ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا, اور آج بھی ہم اس خبر پہ قائم ہیں, کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ بتائیں کہ یہ جو آج بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے سوال کیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایک دن ہمارے وکیل صاحب اپنی ناسازی طبع کی بنیاد پہ وہ حاضر نہیں ہو سکے عدالت میں, تو پھر فوری طور پہ, اب اندازہ کرو, فوری طور پہ عمران خان صاحب کے لیے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ سرکاری وکیل کا اہتمام, سرکاری وکلاء کا اہتمام کیا گیا. اب اور وہ 2 گھنٹے کے نوٹس پہ, یعنی آپ اٹارنی جنرل آفس کو 2 یعنی ای میل کی, اور 2 گھنٹے کے اندر اندر ہی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے لیے سرکاری وکیل جو تھے وہ کالا کوٹ پہن کے کھڑے تھے.
2 گھنٹے کے نوٹس پہ. لیکن آج سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ جناب والا وہ جو سینئر وکلا حاضر ہوئے تھے نا, آپ نے جن کو سرکاری وکیل بنایا تھا عمران خان کی طرف سے, وہ تھے کون؟ وہ مخالف وکلا کے چیمبر کے جونیئرز تھے, انٹرنیز تھے, کم سکھن آئے سی, اور وہ اگلی جو پیشی ہے اس پہ وہ سارے ثبوت پیش کر دیں گے. حالانکہ جب عدالت یہ کسی ملزم کے لیے سرکاری وکیل کا اہتمام کرتی ہے, انتظام کرتی ہے, حکم دیتی ہے, تو اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ملزم جو ہے نا وہ بالکل فقرا ہے, اس کے پاس وکیل کے پیسے ہی نہیں ہیں, تو پھر کرتی ہے. پھر دوسرا ہے کہ وہ 2-3 اور شرائط ہے کہ اس کو وکلا تک رسائی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو عمران خان صاحب کسی اس میں سے ایک پہ بھی پورا نہیں اترتے, اور پھر بھی یہ عدالت کا کام ہے, عدالت اس شرائط میں شامل ہے کہ ان کو پورے کیس کی سمجھ بوجھ ہو, ان کو کیس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہو جس کیس میں وہ پیش ہو رہے ہیں ملزم کی طرف سے. تو یہاں پہ تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہنا کیا ہے, انہوں نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا. تو آج انہوں نے مطلب بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں سلمان صفدر صاحب. بلکہ یہاں تک جب انہوں نے یہ کہا نا, جب جج صاحب کو بتایا, تو جج صاحب نے کہا, سنتے ہی کہا واقعی ایسا ہے, او مائی گاڈ, یہ پہلی دفعہ کسی جج کے منہ سے سنا ہے ہم نے. کہنے لگے واقعی ایسا ہے, او مائی گاڈ. تو جواب میں سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا یس, او مائی گاڈ. تو او مائی گاڈ, یہ پورا سسٹم جو ہے نا بس گاڈ کے سارے ہی چل رہا ہے. او مائی لارڈ, او مائی گاڈ. اصل آپ نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ میاں صاحب لندن روانہ ہو جائیں گے, اور اب خبر کی تصدیق ہو گئی ہے کہ میاں صاحب لندن روانہ ہو رہے ہیں وایا مکہ مدینہ. ہاں, ہم نے, اور یہ ہم نے روٹ بھی بتایا تھا شاید, یہ 5 تاریخ کو ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ یہ پورے سسٹم سے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, تو بڑے میاں صاحب بہت دل گرفتہ ہیں اور وہ ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس وقت میرے بہت سارے یار دوستوں نے میرا مذاق اڑایا تھا کہ تم بے پر کیوں اڑا رہے ہو. تو آج میرا خیال ہے آفیشیلی اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ یہاں سے پہلے تشریف لے جائیں گے عمرے کی غرض سے, اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ لندن, اور کہا یہ گیا لندن جانے کے لیے بہانہ یہ تراشا گیا ہے وہی پلیٹلیٹس. اللہ تعالیٰ بہرحال ان کو مکمل صحت عطا فرمائے. اس لیے میں نے صحت کے حوالے سے کبھی کسی کے بارے میں کوئی بھی لب کشائی نہیں کی. سر, راشن کے تھیلوں کی تقسیم کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز بن رہے ہیں, مذاق اڑایا جا رہا ہے, لیکن یہ پنجاب حکومت اور سی ایم پنجاب کو ان کو کوئی خیال نہیں ہے یا کوئی شرم. بلکہ خیال کیا, آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا جی ہم موٹر سائیکلیں بھی دیں گے نوجوانوں کو, پتہ نہیں 20,000 40,000 60,000 20,000 موٹر سائیکلیں دیں گے, اور پتہ نہیں کیا وہ 40% کی. اصل میں وہ دیکھو اعلان کرنے کو کیا ہے, وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم پنجاب کے 11 کروڑ عوام کو 2-2 کلو سونے کی اینٹیں بھی دیں گے. وہ کر سکتے ہیں نا, کیونکہ اس وقت محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بخوبی اندازہ ہے کہ ان کے پاس سال نہیں ہے, ان کے پاس دن ہیں یا ہفتے ہیں یا میکسیمم چند مہینے ہیں. تو وعدے کر لینے میں کیا حرج ہے. اس وقت وہ بڑے بڑے پروگرام بھی اناؤنس کریں گے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ پروگرام اناؤنس کرنے کے لیے بھی کچھ تو ہوم ورک کرنا پڑتا ہے نا. اعلانات کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑتا ہے نا. اگر کوئی اسکیم 2 نمبر قسم کی اسکیم بھی اناؤنس کرتے ہیں وہ, تو پھر بھی آخر اس کے لیے کوئی بجٹ ایلوکیشن ہوگی, کوئی پیسے رکھے جائیں گے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ نہ پیسے ہیں ہمارے پاس, نہ ہمارے پاس کوئی اس کے لیے ہوم ورک ہے, تو کہاں سے ہم نے کرنا ہے. لیکن چونکہ فوٹو سیشنز کروانے ہیں تو کیمرہ مین کی جو تعداد ہے کیمرہ مینوں کی وہ بڑھا دی گئی ہے. وہ اب غالباً پہلے 3 یا 4 ہوا کرتی تھی, اب غالباً 6 سے 7 کر دی گئی ہے. اور آپ کو ایک چھوٹی سی اور خبر دیتا چلوں کہ وہاں پہ پریشانی کا عالم یہ ہے ان حلقوں میں ان حالات کی وجہ سے کہ وہاں ایک بہت دہائیوں سے شریف خاندان کے لیے ایک بندہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے, اور اس کا نام ہے شکور. ٹھیک ہے, وہ چیف سیکیورٹی افسر بھی ہے. ٹھیک, اور چیف سیکیورٹی افسر صاحب جو ہیں, شکور صاحب جو ہیں, ان کو الیکشن کے, اچھا جب وہ آتے جاتے ہیں نا یہ بڑے لوگوں کے پاس, بڑے بڑے سیاست یا پارٹی لیڈرز کے پاس, جب یہ لوگ آتے ہیں یہ ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ ہے, جب ایم این اے ایم پی ایز یا دیگر بڑے بڑے بزنس مین آتے ہیں
تو وہ جو باہر کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا سیکورٹی کے, ان کو کوئی 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ روپے بھی دے دیتے ہیں. تو یہ الیکشن کے دوران جو ہے وہ کوئی 40-50 لاکھ روپے کی آمدن ہوئی سیکورٹی گارڈز کو. تو وہ حساب کتاب سارا شکور صاحب رکھتے تھے, پھر وہ بانٹ بھی لیتے تھے. تو وہ اسی طرح وہ جو قصور کے ملک احمد خان صاحب ہیں, انہوں نے 10 لاکھ روپے دیے تھے وہ شکور کو. تو انہوں نے کہا یار آپس میں تقسیم کر لینا, لیکن وہ آپس میں تقسیم نہیں ہوئے. ٹھیک, تو وہ 10 لاکھ بھی نہیں تقسیم ہوئے, اور جو پہلے سے پیسے تھے وہ بھی ان کی تقسیم میں بھی گڑبڑ تھی. تو جس پہ خاندان کے جو لوگ ہیں بڑے ہیں, انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یہ شکور جو ہے نا گڑبڑ کر رہا ہے. تو جناب علی انکوائری چھوٹی موٹی کروائی گئی, پتہ چلا کہ شکور صاحب کے ایک سالہ صاحب ہیں, وہ چیمہ صاحب غالباً ان کو کہا جاتا ہے, تو وہ چیمہ صاحب کو دے دیے گئے تھے آدھے پیسے. تو وہ پھر بہت اصرار کیا کہ ہم نے ایسے بندے کو اپنے پاس نہیں رکھنا جو ہے اس طرح کرتا ہے. تو ان دونوں کو, سالے اور بہنوئی کو, غصے میں آ کے شوگر مل پہ بھیج دیا گیا ڈیوٹی کے لیے. اب وہاں سے شوگر مل پہ جب انہوں نے شور مچایا کہ اتنے تو موجاں لگی ہیں سی, ایتھے گنے خالی ہیں جی, یہ تو موج میلہ ختم ہو گیا ساڈا. تو پھر بڑے میاں صاحب نے ترس کھا کے کہا کہ مہینہ یہاں پہ گزارا کر لیں, پھر ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے معاملہ, تو پھر میں آپ کو لے آؤں گا وہاں پہ. کیونکہ لوگوں کو بھی اب دیکھیں نا, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ڈرامے بازی کی جا رہی ہے, یہ راشن کی تقسیم بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا, کہ وہ ایک ہی تھیلا لوگ رکھتے ہیں, پھر اٹھا لیتے ہیں, پھر اگلے گھر کے سامنے تصویریں بنواتے ہیں, پھر ویڈیو بناتے ہیں. ایک ہی تھیلا, بڑی ایک تھیلے میں جس پہ میاں صاحب کی تصویر ہے, میاں صاحب کی تصویر کی وجہ سے اس ایک آٹے کے تھیلے میں برکت دیکھیں کتنی پڑی ہے کہ پورا گاؤں کھاتا ہے وہ. لیکن اصل بات پتہ ہے کیا ہے, کہ لوگ جو ہے نا یار اب میچور ہو گئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے نا. ہم یہ بات دن رات کہتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ سوشل میڈیا نے عوام کو, یوتھ کو ایک شعور دے دیا ہوا ہے. اب لوگ جو ہے نا وہ, اب لوگوں کو سچ کے ذائقے کا پتہ چل گیا ہوا ہے اصل میں نا. بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ وہ بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ پہلے جب میں کھانا بنایا کرتی تھی نا تو آپ خود تھوڑا سا لیتے تھے اور مجھے بہت زیادہ کھلایا کرتے تھے, اصرار کر کے مجھے کھلایا کرتے تھے, بلکہ سارا مجھے ہی کھلا دیا کرتے تھے. تو کیا اب آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی؟ تو شوہر کہتا ہے نہیں, اصل میں اب تمہیں کھانا پکانا آ گیا. تو عرض یہ ہے کہ اب عوام کو شعور آ گیا. سر آئی ایم ایف کے سٹاف لیول کے مذاکرات جاری ہیں, ڈرامے بازی لمبے ہوتے جا رہے ہیں. لمبے نہیں ہوتے جا رہے, میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ محض ڈرامے بازی ہے. یہ شرائط, الیکشن ٹھیک کرا لے, یہ سب صحیح لا حاصل ہے کہ جو دوسری طرف سے بھی ہو رہی ہے کہ جناب وہ اپنی شرائط اور وہ انسانی حقوق, کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. آئی ایم ایف نے یہ قرضہ دینا ہی دینا ہے. آئی ایم ایف نے ان کو نہیں دینا تو اور کس کو دینا ہے؟ جی ٹھیک ہے, وہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے بھائی. آئی ایم ایف کے ایجنڈے کی تکمیل ہی تب ہوتی ہے جب وہ یہ اتنا بڑا قرضہ دیں گے. آئی ایم ایف اپنے پنجے ہی تب گاڑے گا جب قرضہ دے گا. آئی ایم ایف نے قرضہ نہ دے کے جانا کہاں ہے؟ آئی ایم ایف نے بعد میں سنگاڑوں کی ریڈی لگانی ہے اگر پاکستان کو قرضہ نہیں دینا. پاکستان جیسے ملک کو قرضہ نہیں دینا تو کرنا کیا ہے آئی ایم ایف کو؟ یہ دینا ہی دینا ہے. یہ آپ لکھ لیں میری بات, آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ دیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. پاکستان بنا ہی, آئی ایم ایف بنا ہی پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے تھا, اور پاکستان بنا ہی آئی ایم ایف قرضہ لینے کے لیے تھا, اور پاکستان بنا ہی آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے تھا. سر آپ کے پاس مخبری تھی کے پی کے حوالے سے, اور آپ نے کہا تھا کہ آخر پہ مجھے کہنا ہے. میں بھائی جان آپ کو ایک بات عرض کروں, یہ بڑی افسوس کی بات ہے جو اس وقت وفاقی حکومت, صوبائی حکومت کے پی کے ساتھ کرنے جا رہی ہے. یہ مخبری کیا ہے, بڑی بدقسمتی کی بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو یا صوبائی حکومت کو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق آئی جی پولیس نہیں دیا جائے گا. اچھا. بلکہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نان پختون آئی جی دیا جائے گا کے پی میں نان پختون آئی جی دانستہ طور پہ دیا جائے گا تاکہ وہ وہی سلوک روا رکھے پی ٹی آئی کے ساتھ جو باقی تینوں صوبوں میں رکھا جا رہا ہے. اب افسوس کی اس میں زیادہ بات یہ نہیں ہے کہ ان کی مرضی کا آئی جی نہیں دیا جا رہا, بلکہ نان پختون اگر آپ کو چلے دینا بھی تھا تو آپ اپنے پسندیدہ افسران میں سے کوئی دے دیتے.
ٹھیک ہے. نان پختون دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پختون دیا تو پختون لوگوں کی اپنی کچھ روایات ہیں, ٹھیک ہے, وہ آئی جی جو ہوگا وہ کچھ روایات کے اخلاقی دباؤ میں نہ آ جائے, اس لیے نان پختون آئی جی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ قومی یکجہتی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے. لیکن سر وہ ہوگا تو سی ایم کے کس قسم کے جذبات جو ہیں اس کو آپ فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سر وہ ہوگا تو سی ایم کے انڈر ہی نا. یہ دیکھیں, یہی تو بات ہے کہ ہوگا وہ الٹیمیٹلی سی ایم کے انڈر ہی, چیف منسٹر کے انڈر ہوگا. اس سے پہلے 2 بار یہ تجربات سندھ میں کیے جا چکے ہیں اور دونوں بار معاملہ جو ہے وہ انتہائی بدمزگی پر منتج ہوا تھا. دونوں دفعہ آپ کو یاد ہوگا, کئی مہینوں تک یہ معاملہ چلتا رہا تھا. پنجاب میں بھی غالباً ایک دفعہ ہو چکا ہے. جب یہ تجربہ کیا گیا ہے, تلخی بڑی ہے, بدمزگی بڑی ہے اور قومی یکجہتی کو شدید نقصان پہنچا ہے. تو مزید پہنچا لیں. سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات. بھائی جان, آج کی چھوٹی سی بات آج کل کے حالات کے مطابق ہی ہے. ضبط اوڑا ہے صبر پہنا ہے, ضبط اوڑا ہے صبر پہنا ہے, ہم پہ گزری ہے رات پتھر کی. واہ ہم پہ گزری ہے رات پتھر کیا بات. کی. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.